سبیلا، حج کرنا جس کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ یہ 5 ان کو کہتے ہیں ارکان اسلام، اسلام کی بنیاد۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلمہ بھی نصیب فرمایا، اللہ پاک نے ہمیں نماز بھی نصیب فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ بھی نصیب فرمایا، اور 2 اور ہیں، ایک زکوٰۃ اور ایک حج، اور ان دونوں کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق بھی مال کے ساتھ ہے، حج کا تعلق بھی مال کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس اموال زکوٰۃ میں سے ضرورت سے زیادہ۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اموال زکوٰۃ، اموال زکوٰۃ صرف 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، ہر وہ چیز جو فروخت کی نیت سے رکھی ہے، اور نمبر 4 ہے کرنسی، چاہے وہ کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، کسی بھی شکل میں کرنسی۔ یہ 4 چیزیں، ان میں سے ایک چیز ہو جو اتنی مالیت کو پہنچ جائے جس میں نصاب بنتا ہے، یا 2 مل کر کے، 3 مل کر کے، 4 مل کر کے اگر نصاب کو پہنچ جائیں تو یہ دوسری شرط ہے نصاب کے برابر ہونا۔ پھر تیسری شرط ہے کہ ان پر سال بھی گزر جائے، تو پھر اس بندے پر 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور 2.5% گویا اس کے مال میں پھر غریبوں کا، یتیموں کا حق بن جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں دیتا تو وہ غریبوں یتیموں کا حق مارنے والا بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا اپنا سارا مال حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک مستقل رکن ہے۔ زکوٰۃ دینی تو اس نے ہے جو صاحب نصاب امیر ہوگا، لیکن زکوٰۃ کے اسلام کا رکن ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اگرچہ غریب ہے لیکن عقیدہ اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا مستقل رکن ہے، اس کا عقیدہ رکھنا یہ سب پر فرض ہے۔ اور دینی کس نے ہے؟ جس کے پاس سونا 7.5 تولہ، اگر اکیلا سونا ہے اور کچھ نہیں ہے، پھر وزن کا اعتبار کرنا ہے، پھر اس کی مالیت قیمت کا اعتبار نہیں کرنا، قیمت تھوڑی ہو یا زیادہ، وزن 7.5 ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی، اور وہ بھی 7.5 بھی ہو اور 7.5 پر سال بھی گزر گیا ہو، پھر زکوٰۃ دینی ہوگی، ورنہ نہیں۔ چاندی ہے تو 52.5 تولہ، اگر اکیلی چاندی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور مال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، تو پھر اس پر 52.5 تولے کا وزن ہونا ضروری ہے۔ یہ وزن بنے گا تو زکوٰۃ آئے گی، وہ بھی سال گزرنے کے بعد، اور اگر وزن نہیں بنے گا زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اس وقت 52.5 تولے چاندی کی مالیت موجودہ بھی چل رہی ہے 1,74,000 روپے بنتی ہے۔ تو جو بندہ 1,74,000 روپے کی مالیت کا زائد از ضرورت چیزوں کا مالک ہے، جتنی چیزیں استعمال کی ہیں وہ ضرورت ہے، گھر میں برتن ہیں، بستر ہیں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، فرنیچر ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، فلاں جو استعمال ہو رہے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں کرنا۔ اس طریقے سے کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس کار ہے لیکن اپنے استعمال کی ہے، اس کا بھی اعتبار نہیں کرنا۔ کسی کے ساتھ چھوٹا بڑا جو بھی اللہ نے گھر دیا ہے اس کو، بھلے وہ کروڑوں کا ہے، اس کو بھی اعتبار نہیں کرنا، اس کو بھی نہیں گننا۔ ان ساری چیزوں کے علاوہ اس سے زائد ضرورت نئی پرانی چیزیں گھر میں جو ہوں، جو سال گزر جاتا ہے ان کے استعمال کی نوبت نہیں آتی۔ بہت سارے گھروں میں ایسے برتن ہیں کہ وہ بس وہ شو کیس میں رکھے، سال گزر جاتا ہے، ان برتنوں کے استعمال کی نوبت نہیں آتی، ان میں قیمتی برتن بھی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے گھروں میں بستر ایسے ہیں کہ بس وہ پیٹی میں پڑے ہیں تو پڑے ہیں، سال گزر گیا ان بستروں کو استعمال کی نوبت نہیں آتی، اس لیے زائدہ ضرورت ہے۔ تو زائدہ ضرورت چیزیں اگر 1,74,000 روپے کی کسی بندے کے پاس بن جاتی ہیں، یہ بندہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، یہ فطرانہ نہیں لے سکتا، یہ کفارہ فدیہ نہیں لے سکتا، یہ قربانی کے چمڑے نہیں لے سکتا، یہ قربانی کے کھالوں کے پیسے نہیں لے سکتا،
یہ امیروں میں شمار ہوگا۔ اس کے لیے صدقات واجبہ جو غریب و یتیموں کا حق ہوتا ہے وہ لینا جائز نہیں ہے، بلکہ اس پر فطرانہ دینا ضروری ہے، اس پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ اس پر ہے جس پر 4 مالوں میں سے کوئی ایک مال، کرنسی، مال تجارت، سونا چاندی، یہ نصاب کو پہنچیں گے اور سال بھی گزرے گا تو پھر اس پر 2.5% کی زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔ لیکن زکوٰۃ کا عقیدہ رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ ہر مسلمان عقیدہ فطرانے کے لیے ویسے رمضان میں کبھی بھی دے دیا جائے جائز ہے، ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عید کے قریب دیا جائے، عید کے قریب دیا جائے، اور اپنے رشتہ داروں میں اگر کمزور ہے تو ان کا حق سب سے پہلے ہے۔ اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی کمزور نہیں ہے تو پھر اپنے اڑوس پڑوس کا غیر رشتہ دار ہو لیکن قریب ہے، ہمسایہ ہے، تو اس کا حق زیادہ ہے۔ اور اگر جتنے لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں اور مالی لحاظ سے کمزور بھی ہیں ان کو دیا جائے تو اور زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ وہاں دین کا تعاون بھی ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ وہ زندگی میں دین کے کام میں زیادہ لگے رہتے ہیں اور کمزور بھی ہوتے ہیں مالی لحاظ سے، تو اگر ہم ان کی سپورٹ کریں گے، وہ دین کا کام اور اطمینان سے کریں گے، ان کو اپنے معاش کی فکر سے بے نیاز کر دیں گے، تو ہم اس دین کے کام میں ان کے ساتھ برابر کے شریک بن جائیں گے، ہمیں برابر کا ثواب ملے گا۔ تو فطرانے کے اگر کوئی بندہ فطرانہ عید الفطر گزر گئی نہیں دے سکا، یا آج تک مجھے دین کی طرف توجہ نہیں تھی، کئی سال گزر گئے میں نے کبھی فطرانہ نہیں دیا مثال کے طور پر، تو پھر بھی مجھے وہ معاف نہیں ہو جاتا، چاہے وہ کئی سال بھی گزر گئے تب بھی میرے ذمہ وہ قرض کھڑا ہے اور میں نے موت سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اگر ادا نہ کیا تو قیامت میں بعض اس کا خطرہ ہے، قیامت میں حساب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ